پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساط لپٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا. کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں. ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر. کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں فلاں جرائم میں ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں. آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ نہیں چلے گا. ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو. آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں. ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے. اسمبلی قانون پاس کر چکی ہے. عدالت جس اختیار کے تحت ہمیں دھونس دکھا رہی ہے شاید اب اختیار نہیں رہا ہے. اسے پارلیمنٹ کے ایکٹ کا احترام کرنا ہوگا اور اس کی پیروی کرنی ہوگی. ہمیں عدالت میں بلایا گیا لیکن ہم نے کہا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا, حکمران اتحادیوں سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی ہے. 1 سے زیادہ قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. ہمارا وزیر قانون اور ہمارا اٹارنی جنرل جا کر ان کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے, آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں, آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں. لہٰذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ کے قرارداد کا تقاضا ہے, نہ ان کے سامنے ان کو اطمینان دلانا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے. مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے؟ کس شخص سے ہم مذاکرات کریں؟ اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس وقت قومی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس وقت پنجاب اور کے پی کی حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس نے ملک کی سیاست میں ایک مشکل پیدا کرنے کی غرض سے یہ حرکتیں کی ہیں, اگر آمدن کی ہیں, ورنہ پھر حماقت ہے. یہ لوگ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہوں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد کس میں ہے, ان کو یہ علم ہی نہیں, ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے. ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور عدالت ہمیں کہتی ہے کہ آپ اس ٹرک کے پیچھے چلیں. تو ہم عدالت کے اس جبر کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں. پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساط لپٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا. کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو. آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں. پھر کس شخص سے ہم بات کریں؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں. یعنی ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کی اکثریت آئے گی. جس شخص نے کہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت میری نہ آئی میں الیکشن کو نہیں مانوں گا. جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سادہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلی توڑوں گا, دوبارہ الیکشن کرواؤں گا. اقتدار کی حرص میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ اب ان سے بات کریں, یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے, یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے. جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا, میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں.
ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں. ایک شخص کی خوشنودی کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں. وزارت دفاع کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں، اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایبٹ آباد کا ہے، اس کو پنجاب کی الیکشن سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نقصان اس سے وابستہ نہیں ہے. اس کی درخواست پر آپ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور ہم نہ عمران خان کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر. کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں فلاں جرائم میں ملوث ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے. جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں، آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ نہیں چلے گا. جج صاحبان سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے وہی شناختی کارڈ میرے پاس ہے. جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں، اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر میں پاکستان کا شہری ہوں. میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ہتھوڑے کو تسلیم نہیں کرتا. ہتھوڑا نہیں چلے گا، جبر نہیں چلے گا. اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کے بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور پھر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا. اللہ تعالی ہمارا ہمیں ناصر ہو، اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور ایسے قوتوں سے اور ایسے عناصر سے اللہ اس ملک کو محفوظ کرے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں بلکہ کر چکے ہیں. مولانا صاحب، یہ ساری صورتحال جو اس وقت